روزے دار انسان کے لیے دو خوشیاں ہیں، ذرا غور کیجیے۔ ایک خوشی عند فطر ہی، اس کے افطار کے وقت، جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی خوشی کا وقت ہے۔ یا اس خوشی کا دوسرا معنی ایک روحانی خوشی، اور وہ ہے افطار کا وقت، قبولیت دعا کا وقت۔ تو دو خوشیاں جمع ہو گئی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری خوشی افطار کرنے کی، کھانے پینے کی، اور باطنی خوشی دعاؤں کی قبولیت کی، جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ تو اس ماہ سیام کی برکت سے روزانہ ایسے بندے بنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقت میں جہنمی ہوتے ہیں، اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے رمضان میں، ہر رات۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ باقاعدہ ٹی وی پر ایسے اعلان ہوتے ہیں کہ آپ کے رمضان کو خوشگوار بنانے کے لیے فلاں پروگرام، فلاں پروگرام، فلاں ڈرامہ اور فلاں ایک سیریز، تاکہ آپ کا رمضان خوشگوار گزرے، اچھے طریقے سے گزرے۔ یہ سارا شیطانی عمل ہے۔ اس قسم کے دعاوی، اس قسم کے لوگ، ان سے قطعاً کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ یہ عزم کر لیں کہ ہم نے رمضان میں صرف رمضان کو دیکھنا ہے، نہ کسی چینل کو دیکھنا ہے، نہ یہ جو مختلف موبائل میں چیزیں ہیں، خطرناک تصاویر ہیں اور افلام ہیں، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے۔ رمضان میں صرف رمضان کو دیکھنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، کہ ماہ سیام اپنی ایک آب و تاب کے ساتھ جاری اور قائم ہے۔ بابرکت گھڑیاں شب و روز ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ سال بعد آتا ہے اور بڑی برکتوں کے پیغام لے کر آتا ہے۔ کچھ فضائل ہم نے ذکر کیے تھے روزے کے حوالے سے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار انسان کے لیے دو خوشیاں ہیں، ذرا غور کیجیے۔ ایک خوشی عند فطرہ ہی، اس کے افطار کے وقت، جب روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے وہ اس کی خوشی کا وقت ہے۔ اس خوشی کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک ظاہری خوشی کہ دن بھر آپ نے فاقہ برداشت کیا، پیاس برداشت کی، اور اب اللہ کے امر سے آپ کھائیں گے اور پئیں گے۔ دسترخوان پر نعمتیں چنی ہوئی ہیں، اور جب وقت ہوگا کھانے اور پینے کا آپ کھائیں گے اور پئیں گے اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو یقیناً یہ ایک ظاہری خوشی ہے کہ پیاس دور ہوگی، بھوک دور ہوگی۔ یا اس خوشی کا دوسرا معنی ایک روحانی خوشی، اور وہ ہے افطار کا وقت، قبولیت دعا کا وقت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد۔ روزے دار انسان کے لیے افطار کے وقت دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ بندہ اس موقع پر جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تو کتنی یہ عظیم ساعت جو روزانہ آتی ہے، قبولیت کی گھڑی۔ روزے دار کی دعائیں قبول ہوں گی اور بندہ دسترخوان پر موجود ہے اور دعاؤں میں منہمک ہے، تو دو خوشیاں جمع ہو گئیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری خوشی افطار کرنے کی، کھانے پینے کی،
اور باطنی خوشی دعاؤں کی قبولیت کی، جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان للہ عتقاء، اور ایک حدیث میں ذالک کل لیلہ، کچھ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو عتقاء ہیں رمضان میں۔ رمضان میں ہر روز اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے عتقاء بنتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع ہے، اور عتیق وہ شخص جس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے، اور یہاں عتیق سے مراد جس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ تو اس ماہ سیام کی برکت سے روزانہ ایسے بندے بنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حقیقت میں جہنمی ہوتے ہیں، اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ سلسلہ ہر رات ہوتا ہے رمضان میں، ہر رات۔ تو افطار کا وقت آ چکا، رات کا آغاز ہو چکا، آپ کی دن بھر کی جو رپورٹ تھی ملاحظہ ہو چکی کہ دن آپ کا کیسا گزرا، روزے کی حالت میں کیا کیا آپ نے، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی، جھوٹ تو نہیں بولا، یا کوئی آنکھوں کی خیانت تو نہیں کی، کانوں کی خیانت تو نہیں کی۔ اور اگر آپ کا روزہ ان سارے عوارض سے پاک ہے اور تقوی دن بھر قائم رہا، تو پھر رات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور ہر روز رات کو کچھ بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی۔ کیوں نہ خوشی ہو، یہ خوشی کا موقع، دعاؤں کی قبولیت اور جہنم سے آزادی کی گھڑی۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمارا دن بھر کا معمول جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے، اور ہم نافرمانیوں سے گریز کریں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس مناسبت سے، یہ ماہ سیام بڑا قیمتی مہمان ہے، اور اپنے مہمان کی خوب خدمت کرو، ہر وقت اپنے مہمان کے ساتھ ہی رہو، اور مہمان کو تنہا نہ چھوڑو۔ ساتھ رہنے کا معنی یہ کہ جو بھی اس مہمان کی خدمت کے تقاضے ہیں انہیں بڑی شد و مت سے پورے کرو۔ ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک خطرناک سازش میں مصروف ہے۔ ایسے ایسے پروگرام رمضان میں لے کر آتا ہے کہ بندے ان پروگراموں کی چاشنی میں کھو جائیں اور رمضان سے غافل ہو جائیں۔ رمضان میں صرف روزہ ہے، دن بھر کا روزہ، راتوں کا قیام، قرآن پاک کی تلاوت، اور اس میڈیا کے ذریعے، ایک سازش کے ذریعے آپ کو رمضان کے فضائل سے، رمضان کے مراتب سے اور برکات سے غافل ہونے کی ایک بھرپور سازش ہو رہی ہے۔ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرنی۔ ہمیں ایک ساتھی نے بتایا کہ باقاعدہ ٹی وی پر ایسے اعلان ہوتے ہیں کہ آپ کے رمضان کو خوشگوار بنانے کے لیے فلاں پروگرام، فلاں پروگرام، فلاں ڈرامہ اور فلاں ایک سیریز، تاکہ آپ کا رمضان خوشگوار گزرے، اچھے طریقے سے گزرے۔ یہ سارا شیطانی عمل ہے۔ اس قسم کے دعاوی، اس قسم کے لوگ، ان سے قطعاً کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ یہ عزم کر لیں کہ ہم نے رمضان میں صرف رمضان کو دیکھنا ہے، نہ کسی چینل کو دیکھنا ہے، نہ یہ جو مختلف موبائل میں چیزیں ہیں، خطرناک تصاویر ہیں اور افلام ہیں، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے۔ رمضان میں صرف رمضان کو دیکھنا ہے۔ ایک واقعہ جس کا رمضان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس تعلق سے ہمیں ایک
درس ضرور دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ، ان کی مجلس حدیث قائم تھی مسجد نبوی میں، اور باہر شور ہوا کہ مدینہ میں ایک ہاتھی آ گیا، تو آپ کے شاگردوں نے اجازت طلب کی کہ ہم نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو کیا ہم دیکھ کر آ جائیں؟ فرمایا کہ ہاں دیکھ لو۔ سب شاگرد چلے گئے، ایک شاگرد بیٹھا رہا جس کا نام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی المصمودی، وہ بھی بیٹھا رہا۔ امام مالک نے فرمایا کہ آپ نہیں گئے، آپ بھی جا کر دیکھ لیں۔ تو عرض کیا کہ میں اپنے گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا بلکہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ ہے سچے وفادار، اور اسی لیے امام یحییٰ بن یحییٰ المصمودی کا جو موطا ہے وہ سب سے اکمل ہے۔ ہمارے ہاں جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے انہیں کی روایت سے، تو یہی چیز رمضان میں آپ اپنے اندر بٹھا لیجئے کہ یہ ماہ صیام ہے، اس مہینے میں ہم نے صرف رمضان کو دیکھنا ہے، رمضان کے اعمال کو دیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزے کی حالت کے جو تقاضے ہیں وہ، راتوں کا قیام ہے، صدقات اور دیگر نوافل، ہم نے صرف وہ دیکھنا ہے۔ تو اسی پر اگر ہم اکتفا کر لیں اور اپنے رب کے ساتھ خلوت میں گھڑیاں گزاریں تو یقیناً یہ ماہ صیام ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ کسی موقع پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان ہر رمضان سے اچھا ہو، جو پچھلے رمضان ہمارے گزرے ان میں جو باتیں ہم کرتے رہے، جناب فلاں جگہ امام اچھا تھا، اس کی تلاوت حرم کے امام جیسی تھی اور بڑی وہاں رونق ہوتی تھی، اعتکاف کیا بڑی رونق والی جگہ پر، اور افطار پارٹیاں ہم نے اٹینڈ کی، فلاں چودھری صاحب کی اور فلاں حضرت صاحب کی، تو یہی باتیں ہوتی تھیں۔ مگر اس دفعہ کیا باتیں ہوں گی کہ ہم نے رب تعالیٰ کے ساتھ اتنا وقت خلوت میں گزارا اور تنہائی میں ہم اس کا ذکر کیا، تنہائی میں آنسو بہائے، تنہائی میں قرآن پڑھا، تو یقیناً یہ خلوت کی گھڑیاں بڑی قابل قدر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم جو میڈیا کی شرارتیں ہیں انہیں بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف ہم ہوں اور یہ ماہ مبارک ہو اور اس کی برکات ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے اور برکتوں سے بھر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صحیح صدق کے ساتھ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔